صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ تعالی منہ صرفا ولا عدلا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے گستاخان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو وعیدیں ارشاد فرمائیں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، معاذ اللہ اگر کوئی شخص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اوپر سب و شتم کرتا ہے، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے تمام اعمال کو غارت اور برباد فرما دیتے ہیں، اور ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی لعنت بھی فرماتے ہیں، اور ایسے شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم اور نورانی مخلوق جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے، فرشتے بھی ایسے شخصوں کے اوپر لعنت فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو برا کہتا ہے تو اس آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور والناس اجمعین تمام لوگوں کی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی کی بھی تنقیص کرتا ہے، انہیں سب و شتم کا نشانہ بناتا ہے، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ بھی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لا يقبل اللہ تعالی منہ صرفا ولا عدلا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے اللہ پاک نہ اس کے فرضوں کو قبول فرمائیں گے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی قسم کی نفل عبادتوں کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی، میں اور آپ ہر شخص کو یہ چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہو، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی تعظیم اور ان کی تکریم ہر مسلمان کے اوپر ضروری اور واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فلعنوہم شرار امتی اجورہم لا اصحابی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو کہ جو میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر سب و شتم کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فلعنوہم، تم ان کے اوپر لعنت کرو۔ معلوم ہوا کہ جو شخص حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تنقیص کرتا ہے، ان کے اوپر بیجا تنقیدیں کرتا ہے، اس شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی لعنت برستی ہے، سارے انسانوں کی لعنت برستی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکماً یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو برا بھلا کہتا ہے تو تم اس آدمی کے اوپر لعنت ڈالو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرار امتی، تو وہ شخص جو صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں، وہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اوپر طعن و تشنیع کرنے کی جرت کریں گے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں کچھ مت کہنا
میرے صحابہ کے بارے میں کچھ مت کہنا. فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ڈرتے رہنا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ بغض رکھتا ہے. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ نفرت رکھی، جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی، آپ نے فرمایا اس نے مجھے اذیت دی. آگے آپ نے فرمایا جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب بڑی سخت ترین پکڑ فرمائے گا اس شخص کی جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تنقیص کرتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تعظیم کرو، صحابہ کا اکرام کرو. آپ نے فرمایا اکریموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یظہر الکذب حتی یحلف الانسان علی الیمین لا یسألها ویشہد علی الشہادۃ لا یسألها. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب کی تعظیم اور ان کی تکریم کرو کیونکہ وہ تمہارے برگزیدہ اور بزرگ ترین لوگ ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بعد پھر وہ لوگ، ان کے بعد پھر وہ لوگ جو ان کے قریب تھے، یعنی صحابہ کے بعد تابعین. پھر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، کہ صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی تعظیم و تکریم کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا بات کا حکم ارشاد فرمایا. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی. آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو برا بلا ہرگز نہ کہو. آپ نے فرمایا فلو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا. آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے تم میں سے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے کسی شخص نے بھی ایک جو کی مٹھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا، اور تم میں سے کسی شخص نے احد پہاڑ کے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال صدقہ کیا، تو اس کا مقابلہ میرے صحابہ کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ یہ چیز نہیں کر سکتی. تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جو لوگ گستاخ ہیں کس قدر شدید ترین وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. علامہ ابن قیم نور اللہ مرقدہ المتوفی سن 751 ہجری کتاب الروح کے اندر یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں ایک عجیب واقعہ دیکھا. وہ کون سا عجیب واقعہ دیکھا؟ ایک شخص مدینہ منورہ میں ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیا کرتا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ صبح کی نماز پڑھ کر ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ شخص ہمارے سامنے ظاہر ہوا، اور اس کی یہ دونوں آنکھیں ان کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں کے اوپر یوں لٹکی ہوئی تھی. اور کہنے لگے کہ ہم نے اس کو دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی. بطور حیرت کے ہم نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ کیسی تو نے اپنی حالت بنا رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ آج رات کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی زیارت کی. آپ کے پاس ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے. تو انہوں نے مجھے دیکھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ شخص ہے کہ جو ہمیں ایذا اور گالیاں دیا کرتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کون اس بات کے اوپر اکساتا تھا؟ تو انہوں نے کہا مجھے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہا کرتے تھے. تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے لپکے اور اپنی دونوں انگلیوں سے اس آدمی کی آنکھوں کے اندر انگلیاں ڈالی. تو اسی وقت اس کی آنکھیں سے نکل کر اس کی گالوں کے اوپر آ پڑیں. تو جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا تو یہی عالم تھا. تو عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ صحابہ اور اہل بیت کے سچی محبت اور ان کی اتباع کریں. آمین.
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔